بیٹا بیٹھ جاؤ، باتوں کو نظر آئے پلیز پلیز. آپ بڑے آپ اچھے لوگ ہیں، آپ عمران کے اسپائی ہیں، پلیز بیٹھ جائے. صاحب پیچھے والے دیکھیں، میری بہن کو آرام سے سنیں. سارے بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا پیچھے بیٹھ جاؤ. بیٹا تو بیٹھ جاؤ بھی، شاباش بیٹا بیٹھ جاؤ. اور فوٹوگرافر سائڈ کرو سائڈ کرو. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے سیالکوٹ کے غیور بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آج آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہے کہ پچھلے 3 سال اگر ہم اپنے گھروں سے در بدر رہے تو گھروں میں سوئے آپ بھی نہیں. اگر ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو شاید پنجاب کا کوئی بھی گھر اس فارم 47 حکومت کی فسطائیت سے محفوظ نہیں رہا. آپ سب لوگوں نے اس ظلم کا، اس جبر کا مقابلہ کیا، لیکن آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ پاکستانی عوام، یہ سیالکوٹ کی غیور عوام، میری یہ یونین کونسل، یہ پنڈ قیمے کے نان اور بریانی پر نہیں کھڑا تھا. بیرووالا کے غیور لوگ کھڑے تھے تو وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور اسی شعور کا مظاہرہ آپ نے 8 فروری کو کیا جب آپ نے اقتدار کے قبضہ مافیا کو مولی، گاجر، بینگن ہر نشان پر شکست دی. آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، فتح آپ کا منتظر ہے. وہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ صرف اپنی عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اس کو اللہ رب العزت کا ساتھ ہے یا پاکستانی عوام کی حمایت ہے. تیسری کوئی بے ساکی ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم کسی اور بے ساکی کے انتظار میں ہیں. میں آپ سب بھائیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، صرف اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا لیڈر وہ چنا جو صرف آپ کے لیے اس وقت پچھلے 2 سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. عمران خان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جب اس گرمی کے اندر اس کے سیل میں تاریکی ہے، اس کے سیل میں گرمی ہے، اس کی اہلیہ کو جس اذیت میں رکھا جا رہا ہے، اس کا بھانجا ملٹری کسٹڈی میں ہے، اس کی بہنیں یا عدالت کے باہر ہے یا سڑکوں پہ ننگے پاؤں بیٹھی ہیں، تو صرف یہ سوچیں کہ شوکت خانم کا خاندان پاکستانی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی، میری، ہمارے آنے والے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ 15 مہینے کی قید تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی اسی قید میں رہے. یہ ایک ایک دن بھاری ہے ہم سب کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر. اس قرض کو چکانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ظلم کا بدلہ ووٹ، کیونکہ اس جبر کا بدلہ ووٹ، ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ ووٹ، کیونکہ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بھی ہے، اپنا حق لینا جانتی بھی ہے. اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سب سے
جو بڑی چیز ہے وہ آپ کا ووٹ ہے. 1 تاریخ کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ PP-52 کے کسی گھر نے اپنے گھر نہیں بیٹھنا. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، آپ سب لوگ، میرا یہ جو بھائی کھڑا ہے یہاں پر، یہ کسی کے گھر جا سکے نہ جا سکے، ہمارے لوگ، ہم کسی کے گھر جا سکے نہ جا سکے، لیکن آپ سب لوگ ہماری آواز ہیں. جب آپ نے اس دن صبح پولنگ کے لیے نکلنا ہے تو 10 گھر پہلے آپ نے جا کر دروازے کھٹکھٹا کے نکلنا ہے کہ میں اس پولنگ سٹیشن پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں. آپ نے اپنے عزیزوں اقارب کو ساتھ لے کر جانا ہے. میں اپنی بہنوں کو بھی یہی کہوں گی، اس دن ہانڈی روٹی باقی گھر کا کام بعد میں ہوگا، کیونکہ ملک کے وزیر اعظم کا قرض ہم پر ہے. میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے جیل میں بیٹھا ہے. وہ بھی ڈیل کر سکتا تھا، وہ بھی اپنے بچوں کے پاس جا سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کے لیے، میرے لیے قربانی دینا گوارا کیا. میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، وزیر اعظم عمران خان کی آواز آپ ہیں. آپ نے ہمارا ساتھی، ہمارا بازو بن کر ایک ایک گھر میں جا کے نہ صرف ہمارے لیے ووٹ مانگنا ہے، سب کو بتانا ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ فاخر نشاط ہے، جس کا انتخاب کے اوپر مہر لگا کر آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ فرض ہے اب آپ پر. اور میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ بہن، آج آپ سے ایک ہی بات، دیکھیں بہنیں اپنے بھائیوں کے در پر جب آتی ہیں نا تو بھائی کبھی انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو میرے وال کے بھائی ہیں، یہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. اور یہاں کی لیڈ PP-52 میں سب سے اوپر ہوگی. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ڈھول کے اوپر آپ سب مہر لگائیں گے اور اس دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم سب ایک ہی لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو ہے وزیر اعظم عمران کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.